بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب. امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم. حافظ اختر صاحب, ہم نے مڈل ایسٹ بھی ڈسکس کیا, بالکل امریکہ بھی ڈسکس کیا کہ کینیڈا, پاناما, پھر چائنا, بھارت, یہ ڈسکس کر لیا. لیکن اسی دوران اچانک نیتن یاہو ایک نقشہ لے کر آتے ہیں گریٹر اسرائیل, بالکل اور وہ میڈیا کو دکھاتے ہیں. بالکل. اب گریٹر اسرائیل کے اندر لبنان, فلسطین, شام, بالکل یہ شامل ہیں, ان کے کچھ حصے اس کے اندر. بالکل. یہ بات آج سے نہیں, یہ بہت عرصوں سے چل رہی ہے, بالکل. لیکن اب انہوں نے پہلی دفعہ نقشہ منظر عام پر بالکل. لائے. یہ مقصد کیا ہے نیتن یاہو کا؟ ایک طرف تو وہ نسل کشی کر رہا ہے بالکل غزہ کے اندر, بالکل فلسطین کے اندر. بالکل. دوسری طرف جب اس نے لبنان پہ کنٹرول کر لیا, ایک طرح سے اس کا جو ہے حماس کے لیڈر کو جو ہے وہ شہید کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ نقشہ دکھانے کا پرپس کیا ہے؟ اور دوسری طرف جو مذمتی بیان جاری ہوا ہے سعودی عرب سمیت عرب ممالک کی طرف سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں شکریہ فراست. نقشے کا آنا تو بنتا ہی تھا, کیونکہ اب وہ جیسے یہاں تھانے دار ہم نے انڈیا ہے, تو مشرق وسطی کا تھانے دار اسرائیل ہے, اور اس کی پشت پہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر امریکہ ہے. امریکہ مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی نقشہ آنے کی وجہ اسکرپٹڈ ہے. اسکرپٹڈ ایسے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ٹرمپ کے پہلے دور میں ایک ہم نے مناما کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی, اور اس کے اندر ایک ڈیل آف دا سینچری کے نام سے ایک معاہدہ سامنے آیا تھا. اچھا. اور اس کے تحت جو ہے وہ کچھ سالوں کے اندر مڈل ایسٹ کے تمام ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھیں گے. فلسطین کو اپنی 80 سے 90% علاقوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. اچھا. بالکل. اور یہ وہ اپنی فوج نہیں رکھے گا. اس کی یہ بہت شرائط تھے, اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. آپ نے ذکر کیا کہ اسرائیل نے جب حماس کے جو زیر انتظام علاقہ ہے غزہ کو تہس نہس کر دیا, اس کو برباد کر دیا, اس کے بعد پھر رخ کیا ہے اپنا لٹانی ریور کے اس پار لبنان میں حزب اللہ کی لیڈرشپ کو ختم کر دیا اس نے. اس کے بعد القاعدہ کے ذریعے شام میں رجیم چینج کروا دیا, اور اس دوران پھر انہوں نے ایران کی بہت سارے جو لیڈرشپ ہے, یعنی فوجی لیڈرشپ ہے, ان کو اساسینیٹ کیا. پھر ایران کے اندر اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا. اور آپ نے ایک چین آف ایونٹ سے اگر ہم دیکھیں نا, تو پھر جو آخری جو کانٹا وہ ایران رہ جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے, یا جس کو شیعہ کرسنٹ کہتے ہیں, یعنی ایران سے لے کے لبنان تک, کیونکہ شام میں ایران فرینڈلی حکومت تھی جس کو باس پارٹی لیڈ کر رہی تھی, اور اس کے جو فرنٹ پہ فیس تھا وہ بشار الاسد تھا. عراق کے اندر اس کی بے شک 2003 میں امریکہ نے حملہ کیا, صدام کو انہوں نے ختم کر دیا, لیکن عراق میں جو لشکر کشی ہوئی تھی برطانیہ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے, اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ایران بنا تھا. یہ ایک عجیب سی بات ہے, تاریخ کا ایک عجیب ڈلما ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ایکسس تقریباً وہ ختم ہو گیا. اب جو خبریں ہم سن رہے ہیں کہ اگلی باری جو ہے وہ ایران کی, تو نقشہ اس لیے آیا کہ اس نے بہت سارے کانٹے راستے سے ہٹا دیے. اب اس نے ایک ایک کر کے سب, تو اس کا مطلب انہوں نے اپنے عزائم ظاہر کر دیے. اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ آپ جب کبھی یہ جو کہیں نہ کہیں یہ جب یہ مظاہرہ کرتے ہیں اینٹائی فلسطین, تو وہ جو پلے کارڈز ہے, کبھی آپ نے غور کیا ہوگا, اس پہ پلے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم خیبر کو نہیں بھولے. اس حد تک یعنی کہ ان کی میموری کے اندر ہے, کیونکہ زائنسٹ ہے نا. بالکل. اور پھر وہ ہیکل سلیمانی ان کے ذہن پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پھر اس کے اپنے اکنامک جو ہے وہ اس کے ہر چیز اکانومی کے اوپر بھی گھومتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے جو زائنزم, وہ ایک حقیقت ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہ نقشہ جاری کر دیا. اب نقشہ جاری کر دیا, یہ اتنا آسان تو خیر نہیں ہوگا. اور ایران جو اس کا ٹارگٹ ہوگا نیکسٹ, اور وہی رکاوٹ آخری رہ گئی ہے اس کی, تو اس کو ختم کرنا بھی بہت مشکل ہے ابھی.
بالکل جس طرح کی حالات چل رہے ہیں. بالکل کیونکہ ایران جو اتنا عرصے سے سروائیو کر رہا ہے اتنی سینکشنز کے باوجود, اس کو ختم کرنا تو ناممکن ہے, بالکل لیکن ان کی کوشش ہونی ہے. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ OIC کی طرح, جس طرح OIC ہمارے اسلامی مسلم ممالک جو ہیں, اب عرب ممالک نے تو مذمت کی کہ بھئی خود مختاری کے اندر جو ہے وہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں. ان کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ, یا ان کا بیان OIC کی کارکردگی کی طرح جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا؟ بالکل, اس کا سوال, اس کا جواب پہلے ہی اس جو سیکشن کے اندر ہم نے ذکر کیا کہ ڈیل آف دا سینچری منامہ بحرین میں, وہ کہیں اور, یہ دیکھیے نا, یہ جیڈ کشنر ہیں ٹرمپ کے داماد, یہ لے کر آئے تھے منامہ کے اندر, یہ کہیں اور یہ کانفرنس کیوں نہیں ہوئی, یہ بڑا سوال ہے. ٹرمپ کے وقت میں 2018-19 کی بات ہے. اب سوال یہ ہے, آپ نے سوال کیا کہ عرب ممالک کیا کریں گے. عرب ممالک کچھ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کے مفاد جو ہے وہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تجارتی مفاد. صحیح. کیونکہ ابھی تک جو ڈالر اور تیل آپس میں پیکڈ ہیں, مطلب جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا 1970s میں, تو آئل کو پیک کیا تھا ڈالر کے ساتھ, تو اس وجہ سے ان کے مفاد, اور پھر بہت ساری جو دولت ہے عرب ممالک کی, وہ پیسے جو ہے وہ ان کے امریکہ اور مغربی دنیا کے بینکوں, جو یہودی سرمایہ کار ہیں, تو ان کے بینکوں میں پڑے, تو اسی لیے ان کے مالی مفاد ہیں, تو وہ اپنے مفاد کو دیکھیں گے, وہ اس طرح نہیں دیکھیں گے. آپ نے ایران کا ذکر کیا, ایران جو ہے وہ, ایران کی حالت بہت پتلی ہے. آخری کانٹے کے طور پہ اپنے ذکر کیا, تو عین ممکن ہے کہ کسی ٹائم وہ کوئی اگر گرینڈ بارگننگ کرتے ہیں وہ, اور حکومت ان کے مطلب کی کوئی آ جاتی ہے تو پھر ایگزیکٹلی روس اور چین کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو ملا ہے وہ پھر ان کو ایک ریجیم چینج کے ذریعے ان کو نکال دے. یہ ان کا طریقہ رہا. جیسے اتفاق کی بات یہ ہے, تاریخ کا جبر ہے کہ آیت اللہ خمینی صاحب جو ہے وہ ایگزائل کس ملک میں تھے؟ کسی اسلامی ملک میں نہیں تھے, فرانس میں ایگزائل تھے, اور پھر وہاں سے ڈائریکٹ آ کے اس نے لیڈ کیا اور انقلاب کو ہائی جیک کیا. یہ تاریخ ہے, کبھی انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے. شاہ کے خلاف, شاہ آف ایران کے خلاف انقلاب آیا تھا, مطلب مزدوروں نے اور سوشلسٹ لوگ تھے, بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے, لیکن خمینی صاحب نے آ کے اس کو ہائی جیک کیا, اور اس کے بعد پھر ایران جو ایک تھیوکریٹک سٹیٹ بن گیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو پنگا لینا شروع کر دیا, اور پھر اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. تو یہ OIC بھی کچھ نہیں کرے گی, عرب ممالک بھی کچھ نہیں کریں گے, اور اسی تنخواہ پہ یہ کام کریں. اب مجھے یہ بتائیں, میرے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی ٹرمپ کے حوالے سے کہ وہ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے, کہ یہ اس نے ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا کینیڈا, پاناما اور اس کے حوالے سے گرین لینڈ کے حوالے سے. کیا ایسا ممکن ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل, گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھا کر وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر جو مسلم ممالک اسے تسلیم نہیں کر رہے ان کو وہ تسلیم کروانا چاہتا ہو؟ کچھ مسلم ممالک, عرب ممالک شامل ہیں, بالکل, اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجارت تو آلریڈی کچھ مسلم ممالک کی چل بھی رہی ہے. بالکل. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ دکھا کے پریشر تو دوسری طرف سے وہ کام نکلوائے تاکہ دنیا کے اندر جو ہے مسلم ممالک کے اندر اپنا نام, تجارت اس طریقے کی تسلیم؟ ایک تو ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اسرائیل کی جو کوئی یہ دنیا کی واحد ریاست ہے, دنیا کا واحد ملک ہے جس کی باؤنڈری جو ہے ڈیفائن نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب جب شام میں رجیم چینج کیا القاعدہ کے ذریعے, تو انہوں نے آ کے گولان ہائٹس کو بھی کیپچر کر لیا, اور ایک امپورٹنٹ ڈیم ہے, یعنی پانی کا جو ذخائر ہے وہ 80% کنٹرول کر لیا انہوں نے. اسرائیل نے شام کا جو پانی ہے جو اردن کو بھی تقسیم ہوتا ہے, صحیح 80% پانی پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. یعنی اب انہوں نے سمجھ لے کہ اپنی کنٹرول میں لے لے, جیسے چائنا نے انڈیا کے ساتھ کیا. تو یہ جو نقشہ ہے یہ اگر نہ بھی دکھاتے ہیں تو مسلم دنیا تو ویسے بھی آپ کے سامنے ہماری حالت کیا ہے. بالکل ہماری کوئی مطلب ہماری سینی, ہماری اکانومی نہیں ہے, ہم تو مطلب سمجھ لے کہ غلام ہیں. بالکل 57 ممالک میں سے کوئی بھی آپ اٹھا لے, کوئی بھی ملک, وہ کسی کو مطلب کسی کو ہم, اور جو طاقتور بھی ہیں لیکن ان کے بھی مفاد ہیں, تو وہ ان کے اپنے مفادات ہیں. تو اسی لیے
اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. صحیح. اور لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنے مارکیٹنگ کر رہا ہے کیونکہ اس نے سب کو دبا دیا ہے. اس کے پاس نیوکلیر، یہ دنیا کا ایک اور ملک ہے، واحد ملک ہے جو انڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور ہے. صحیح. ہاں، اس کے پاس 100 کے قریب جو ہے وہ ایٹم بم سے خیال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہی کرے گا اب جو امریکہ چاہے گا، امریکہ چاہے انٹل انلیس کہ کوئی عرب دنیا سے عوام نکلے، وہاں سے کوئی انقلاب نہیں آئے، یعنی جو عرب حکمرانوں کے خلاف. میں لیکن وہ ابھی تک تو بہت گلف کی مشکل ہے. بات نہیں کر رہا ہوں، میں مصر کے اندر کی بات کر رہا ہوں یا عراق کے اندر. اور کیونکہ یہ وہاں پہ بادشاہت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے. بادشاہت سعودی عرب ہے، سعودی عرب انہوں نے اپنے عوام کو خوش رکھا ہے، وہاں پہ کوئی بے چینی نہیں ہے. لیکن ایران اگر چنگاری اٹھ سکتی ہے تو وہ مصر سے اٹھ سکتی ہے. صحیح ہو گیا. بہت شکریہ جناب. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی. مجھے اور حافظ اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.